بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ و طالبات، جماعت نحم کے لیے فیڈرل بورڈ کی نئی تفویض کردہ اردو کی درسی کتب میں سے پہلے سبق کی پڑھائی اور معنی و مفہوم کی ویڈیو یہاں پیش کی جا رہی ہے۔ امید ہے کہ یہ ویڈیو اس سبق کو سمجھنے میں آپ کے لیے بہت مددگار ہوگی۔ سبق اخلاق حسنہ، مصنف سید سلیمان ندوی، اور صنف نثر یعنی یہ نثر کی کون سی ٹائپ ہے، تو کتاب کے مطابق مضمون بھی ہے اور یہ سیرت بھی ہے۔ اخلاق حسنہ یعنی بہترین اخلاق، عمدہ خصائل، بہترین کردار اخلاق حسنہ کے معنی ہیں، اور مصنف سید سلیمان ندوی جو مولانا شبلی نعمانی کے شاگرد خاص تھے اور جنہوں نے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باقی جلدوں کو مکمل کیا تھا۔ عقائد اور عبادات کے بعد تعلیمات نبوی کی کتاب کا تیسرا باب اخلاق ہے۔ عقائد مطلب بیلیفز، تعلیمات نبوی یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں، باب مطلب چیپٹر۔ اخلاق سے مقصود باہم بندوں کے حقوق و فرائض کے وہ تعلقات ہیں جن کو ادا کرنا ہر انسان کے لیے مناسب بلکہ ضروری ہے۔ باہم بندوں کے یعنی لوگوں کے آپسی جو معاملات وغیرہ ہیں ان میں جو حقوق و فرائض۔ انسان جب اس دنیا میں آتا ہے تو اس کی ہر شے سے تھوڑا بہت اس کا تعلق پیدا ہو جاتا ہے۔ اسی تعلق کے فرض کو بحسن و خوبی انجام دینا اخلاق ہے۔ بحسن و خوبی مطلب بہترین طریقے سے۔ اس کے اپنے ماں باپ، اہل و عیال، عزیز و رشتہ دار، دوست و احباب سب سے تعلقات ہیں، بلکہ ہر اس انسان کے ساتھ اس کا تعلق ہے جس سے وہ محلہ، وطن، قومیت، جنسیت یا اور کسی نوع کا علاقہ رکھتا ہے۔ نوع کا مطلب کسی ٹائپ کا، کسی طرح کا علاقہ رکھتا ہے، تعلق رکھتا ہے، واسطہ رکھتا ہے، بلکہ اس سے آگے بڑھ کر حیوانات تک سے اس کے تعلقات ہیں، اور ان تعلقات کے سبب سے اس پر کچھ فرائض عائد ہیں، یعنی اس کی کچھ ڈیوٹیز ہیں۔ اس میں شک نہیں کہ دنیا کے سارے مذہبوں کی بنیاد اخلاق پر ہی ہے۔ چنانچہ اس عرصہ ہستی میں جس قدر پیغمبر اور مصلح آئے، مصلح درستی کرنے والا، اصلاح کرنے والا، ریفارمر، سب کی یہی تعلیم رہی کہ سچ بولنا اچھا ہے اور جھوٹ بولنا برا ہے، انصاف بھلائی اور ظلم برائی ہے، خیرات نیکی اور چوری بدی ہے یعنی گناہ ہے۔ لیکن مذہب کے دوسرے ابواب کی طرح اس باب میں بھی محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی بعثت یعنی رسالت تکمیلی حیثیت رکھتی ہے۔ تکمیلی مطلب ہر لحاظ سے مکمل۔ خود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں حسن اخلاق کی تکمیل کے لیے بھیجا گیا ہوں۔ حسن اخلاق مطلب بہترین اخلاق کی تکمیل کے لیے میں بھیجا گیا ہوں۔ مشکات کی کتاب سے یہ حدیث جو ہے وہ نقل کی گئی ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے اپنی بعثت کے ساتھ ہی اس فرض کو انجام دینا شروع کر دیا۔ ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ ہی میں تھے کہ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بھائی کو اس نئے پیغمبر کے حالات اور تعلیمات کی تحقیق کے لیے مکہ بھیجا۔ انہوں نے واپس آ کر اس کی نسبت اپنے بھائی کو جن الفاظ میں اطلاع دی وہ یہ تھے۔ نسبت مطلب ان کے بارے میں متعلق حوالے سے۔ ترجمہ ہے، میں نے اس کو دیکھا کہ وہ لوگوں کو اخلاق حسنہ کی تعلیم دیتا ہے، یعنی بہترین اخلاق کی۔ حبشہ کی ہجرت کے زمانے میں نجاشی نے جب مسلمانوں کو بلوا کر اسلام کی نسبت تحقیقات کی، اس وقت حضرت جعفر طیار رضی اللہ عنہ نے جو تقریر کی اس کے چند فقرے یہ ہیں۔ اے بادشاہ، ہم لوگ ایک جاہل قوم تھے، بتوں کو پوجتے تھے، مردار کھاتے تھے، بدکاریاں کرتے تھے۔ مردار مطلب مردہ، بدکاری مطلب برے کام۔ ہمسایوں کو ستاتے تھے، بھائی بھائی پر ظلم کرتا تھا، زبردست زیر دستوں کو کھا جاتے تھے۔ زبردست مطلب طاقتور اور زیر دست مطلب کمزور۔ اسی اسنا میں مطلب اسی زمانے میں، اسی دوران، اسی درمیان ایک شخص ہم میں پیدا ہوا، اس نے ہم کو سکھایا کہ ہم پتھروں کو پوجنا چھوڑ دیں، سچ بولیں، خون ریزی سے باز ہیں۔ خون ریزی خون بہانا، یتیموں کا مال نہ کھائیں، ہمسایوں کو آرام دیں، عفیف عورتوں پر بدنامی کا داغ نہ لگائیں۔ عفیف مطلب پاک دامن۔ اس طرح کیسر روم کے دربار میں ابو سفیان نے جو ابھی تک کافر تھے،
حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اصلاحی دعوت کا جو مختصر خاکہ کھینچا، اس میں یہ تسلیم کیا کہ وہ خدا کی توحید اور عبادت کے ساتھ لوگوں کو یہ سکھاتے ہیں کہ وہ پاک دامنی اختیار کریں، سچ بولیں اور قرابت کا حق ادا کریں۔ قرابت مطلب جو قریبی رشتہ دار ہیں، خونی رشتے ہیں، ان کا حق ادا کریں۔ قرآن مجید نے جا بجا یعنی کئی جگہوں پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں یہ کہا ہے کہ یہ پیغمبر ان پڑھ جاہلوں کو پاک و صاف کرتا اور ان کو کتاب و حکمت کی باتیں سکھاتا ہے۔ حکمت مطلب عقل مندی کی باتیں سکھاتا ہے۔ اسلام میں اخلاق کو جو اہمیت حاصل ہے وہ اس سے ظاہر ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں جو دعا مانگتے تھے اس کا ایک فقرہ یہ بھی ہوتا تھا، اور اے میرے خدا تو مجھ کو بہتر سے بہتر اخلاق کی رہنمائی کر، تیرے سوا کوئی بہتر سے بہتر اخلاق کی رہنمائی نہیں دکھا سکتا، اور برے اخلاق کو مجھ سے پھیر دے یعنی دور کر دے، اور ان کو نہیں پھیر سکتا لیکن تو، یعنی صرف تو ہی جو ہے وہ برے اخلاق کو مجھ سے دور کر سکتا ہے۔ اسلام میں اخلاق ہی وہ معیار ہے یعنی سٹینڈرڈ ہے جس سے باہم انسانوں میں درجے اور رتبے کا فرق نمایاں ہوتا ہے۔ فرمایا تم میں سب سے اچھا وہ ہے جس کے اخلاق سب سے اچھے ہوں۔ ایک اور حدیث میں ہے قیامت کی ترازو میں حسن خلق سے زیادہ بھاری کوئی چیز نہ ہوگی، حسن اخلاق والا اپنے حسن خلق سے ہمیشہ کے روزہ دار اور نمازی کا درجہ حاصل کر سکتا ہے۔ اس بشارت نے اخلاق حسنہ کی نعمت کو تمام انسانی نعمتوں سے بالا تر بنا دیا۔ بشارت مطلب خوشخبری، بالا تر بنا دیا، بلند تر بنا دیا۔ ایک اور حدیث میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے بندوں میں اللہ کا سب سے پیارا وہ ہے جس کے اخلاق سب سے اچھے ہوں۔ ان کے علاوہ کثرت سے ایسی حدیثیں ہیں، کثرت سے مطلب بہت زیادہ تعداد میں، جن میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ فلاں فلاں اوصاف و اخلاق ایمان کے لوازم اور خصوصیات ہیں۔ لوازم مطلب ضروری، جس قدر ان لوازم اور خصوصیات میں زیادتی یعنی یہ زیادہ ہوں گی اور کمی ہوگی یا کمی ہوگی، گویا اسی قدر اس ایمان کے منشا میں زیادتی و کمی ہوگی۔ یعنی ہمارے یہ ظاہری اخلاق ہماری اندرونی و ایمانی کیفیت کا معیار اور پیمانہ ہیں۔ ہمارے دل کے اندر کا ایمان ہمارے گھر کا چراغ زیر دامن ہے، محفوظ چراغ ہے جس کی چمک دمک اور روشنی کا اندازہ اس کی باہر نکلنے والی شعاؤں سے کیا جائے گا۔ شعاؤں سے مطلب جو روشنی کی کرنیں ہیں اس کی بات کی گئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایمان کی 70 سے کچھ اوپر شاخیں ہیں جن میں سے ایک حیا ہے۔ حیا مطلب شرم، پردہ وغیرہ۔ 70 مطلب 70۔ ایمان کی بہت سی شاخیں ہیں جن میں سب سے بڑھ کر توحید کا اقرار ہے، اور سب سے کم درجہ یہ ہے کہ تم راستے سے کسی تکلیف کی چیز کو ہٹا دو تاکہ تمہارے دوسرے بھائی کو تکلیف نہ ہو۔ توحید مطلب اللہ کو ایک ماننا، اللہ کی وحدانیت۔ جس میں یہ 3 باتیں ہوں اس نے ایمان کا مزہ پایا۔ حق بات کے سامنے جھگڑنے سے باز رہنا، مزاحمت کے باوجود جھوٹ نہ بولنا، اور یقین کرنا کہ جو کچھ پیش آیا وہ ہٹ نہیں سکتا۔ آگے تم میں سے کوئی اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا۔ کامل مطلب مکمل، جب تک اپنے بھائی کے لیے وہی پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ 5واں ہے کہ مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے مسلمان سلامت رہیں، اور مومن وہ ہے جس پر لوگ اس قدر بھروسہ کریں کہ اپنی جان و مال اس کی امانت میں دے دیں۔ ایک شخص آ کر پوچھتا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون سا اسلام سب سے بہتر ہے؟ فرمایا بھوکوں کو کھانا کھلانا اور جانے انجانے ہر ایک کو سلامتی کی دعا دینا یعنی سلام کرنا۔ جانے انجانے یعنی جن کو آپ جانتے ہیں، جن کو نہیں جانتے ہیں۔ ایک شخص پوچھتا ہے کہ اے خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کیا ہے؟ فرمایا اچھی بات بولنا اور کھانا کھلانا۔ پھر پوچھا ایمان کیا ہے؟ فرمایا صبر کرنا اور اخلاقی جوانمردی دکھانا۔ آگے مومن وہ ہے جو دوسروں سے الفت کرتا ہے یعنی محبت کرتا ہے، اور جو نہ دوسرے سے الفت کرتا اور نہ کوئی اس سے الفت کرتا ہے، اس میں کوئی بھلائی نہیں ہے، بہتری نہیں ہے۔ مومن نہ تو کسی پر تان کرتا ہے، تان مطلب نکتہ چینی، اعتراض، عیب جوئی، نہ کسی کو بد دعا دیتا ہے اور نہ گالی دیتا ہے اور نہ بد زبان ہوتا ہے۔
آگے ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، نہ اس پر وہ ظلم کرے اور نہ اس کو گالی دے۔ جو اپنے کسی بھائی کی مدد میں ہوگا خدا اس کی مدد میں ہوگا، اور جو کسی مسلمان کی کسی مصیبت کو دور کرے گا تو خدا اس کی مصیبت دور فرمائے گا۔ جو صاحب ایمان ہے اس کو چاہیے اپنے مہمان کی عزت کرے۔ بے ایمان یعنی منافق کی پہچان 3 ہیں: بولے تو جھوٹ بولے، وعدہ کرے تو خلاف کرے، اس کو امانت سپرد کی جائے تو خیانت کرے، یعنی امانت میں سے جو چیزیں کسی نے دی ہیں آگے پہنچانے کے لیے خود جو ہے وہ نکال کر رکھ لے۔ چونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ ہمارے لیے دنیا اور آخرت میں کامیابی کے لیے ہدایت کا سرچشمہ ہے، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی روزمرہ زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات پر عمل کریں۔